بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم تختی نمبر 12 آپ حضرات کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ تختی نمبر 12 ہم شد والی تختی، جس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ شد کیا ہوتی ہے، اس کی شیپ کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کو کیا بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ چند الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیے جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اصول اور ضوابط بتائے جائیں، آپ کو تجویدی قوانین بتائے جائیں، جن کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ مثال کے طور پر آج ہم شد کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو شد کے جتنے بھی اصول و ضوابط، پڑھنے کے طریقے، جوڑ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، بغیر جوڑ کے کس طرح پڑھنا ہے، شد والے لفظ کو کتنی سختی کے ساتھ یا نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جب آج کے اصول کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو قرآن کے اندر جہاں بھی شد والا لفظ آئے گا انشاءاللہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ کو بآسانی اس لفظ کو پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک اس کے اندر بات یہ ہے کہ شد کیا ہے۔ دیکھیں، شد کی جو نشانی اور علامت ہے وہ یہ والی ہے، 3 ڈنڈوں کی طرح یہ شد کہلاتی ہے، 3 ڈنڈے اس کے ہوتے ہیں، اسے شد بولتے ہیں۔ اب جس لفظ کے اوپر شد آ جائے، اب مثال کے طور پر یہ با کے اوپر ہے، تو اب اس لفظ کو ہم مشدد کہیں گے، با مشدد ہے۔ یہ با کے اوپر ہے تو اس کو ہم کہیں گے با مشدد ہے۔ اور بات کہ شد والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ شد والا لفظ جو ہوتا ہے وہ 2 مرتبہ، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر خود زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کوئی اوپر نیچے حرکت ضرور ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پڑھا جاتا ہے۔ اور ایک بات جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکا سا آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف چند الفاظ ہی آپ کے سامنے پڑھیں گے، مزید اس کی پریکٹس انشاءاللہ ہم کل جو ہے وہ کریں گے، کل والے لیسن کے اندر۔ تو یہ دیکھیں آپ، یہ با ہے، با کے اوپر شد ہے، ایک تو پچھلے لفظ کو ساتھ ملائیں گے اور دوسرا اس با کے اوپر دوبارہ جو زبر ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب چند الفاظ کی پریکٹس آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، ایک تو یہ ذہن نشین کر لیں پہلے کہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، زبر زیر پیش ہر طرح کی حرکت سے، اس کو الف کہا جاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے پھر الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ تو اب اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با۔ دیکھو میں نے بولا تھا با جو شد والا لفظ ہوگا اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے، مشدد لفظ کو۔ اب یہ با کے اوپر شد ہے، ایک دفعہ ہم نے حمزہ کو با کے ساتھ ملایا اور پھر با کے اوپر زبر ہے، ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی تھی کہ شد والے لفظ کو ہم نے سخت کر کے پڑھنا ہے اور ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں ہم اب با، یہ ہم پڑھ رہے ہیں اب با۔ ایسے ہی حمزہ زبر با اب، با زیر بی اب بی، آواز کو سخت کرنا ہے اور ہلکا سا روکنا ہے، اس لفظ کو سخت کرنا ہے۔ اب بی۔ حمزہ زبر با اب، با پیش بو اب بو۔ 3 لفظ ہم نے پڑھ لیے زبر زیر پیش والے، اب با اب بی اب بو۔ تو اس طریقے سے ہم نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ کل انشاءاللہ، کل کے لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ اس کی مزید پریکٹس کریں گے۔ اس کے اندر یہ تو صرف ہم نے زبر زیر پیش والے لفظ پڑھیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے لفظ بھی آئیں گے، تو انشاءاللہ تمام پریکٹس ہوگی تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، شد والے لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، سخت کر کے پڑھنا ہے، آواز کو ہلکا سا رو کر پڑھنا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے اندر جب بھی شد آئے گی آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اہم سبق اور اہم جو اصول بتائے گئے ہیں آپ کو بخوبی سمجھ آ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، کل انشاءاللہ، اجازت دیں گے، اللہ حافظ۔